السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک آیا اور ختم ہونے جا رہا ہے۔ آخری عشرہ شروع ہوا اور بہت جلد وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جتنے روزے دار ہیں ان کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اس دروازے سے۔ اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا، روزے داروں کے علاوہ کوئی اس میں جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب روزے داروں کو توفیق عطا فرمائے اور جنت کا حقدار بنائے۔ لیکن دوستو، اتنا کافی نہیں روزہ کہ اس کے ساتھ اور بھی اعمال ہیں، جہاں مختلف جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، سورہ آل عمران 133 سے 135 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے صفات بتائے ہیں۔ آپ سنیے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، متقیوں کے لیے۔ اور رمضان کے روزے کس لیے آئے تھے؟ ہمیں متقی بنانے کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو آئیے، متقیوں کے لیے اللہ نے جنتیں بنائی ہیں۔ اس کے کیا صفات ہیں اور بھی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ جنت والوں کی پہلی صفت بتائی کہ وہ متقی ہونا چاہیے۔ تو آدمی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اور اس کے ساتھ تمام عبادتیں جو رمضان میں کی گئی ہیں، اگر اس کے اندر تقوی پیدا ہوا ہے اور زندگی تبدیل ہو گئی ہے اور یقین کر لے کہ اس کے اندر واقعی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، جو اللہ نے حکم دیا، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ نے چھوڑنے کے لیے منع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ حرام کردہ چیزوں سے پوری طرح بچتا ہے، اور اللہ کا خوف، اس کے عذاب سے ڈرنے کا اور اللہ کی جنت کی امید اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو تقوی اگر آ گیا تو پھر انشاءاللہ وہ حقدار ہوگا۔ نمبر 1۔ دوسری صفت کیا بتائی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، خوشی ہو کہ غم، تنگی ہو کہ خوشحالی ہو، ہر حال میں اپنے پیسوں کو اللہ کی رضا کے خاطر زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ان لوگوں کے لیے جو حقدار ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور تیسری صفت بتائی ہے الکاظمین الغیظ، یعنی اپنے غصے کو پینے والے۔ جو لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، تو فوراً انتقام نہیں لیتے بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور چوتھی صفت بتائی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ساتھی ہیں، جن کا کوئی نہ کوئی ہم پر ظلم ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، تو ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو معاف کرنا جنت میں جانے کا ایک سبب ہے، چوتھا سبب۔ اور اللہ نے فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور یہ نیک لوگوں کے صفات اللہ نے بتائے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے لوگوں کو معاف کر دیا اور اس صلح صفائی کر لیا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، سورہ شورى میں فرمایا۔ اور پانچویں صفت جنت والوں کی یہ بتائی کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جب ان کے ساتھ کوئی گناہ میں کبیرہ گناہ ہو گیا، کوئی بے حیائی کا کام، ماں باپ کی نافرمانی، سود کھایا، یتیم کا مال کھا لیا، یا کوئی اور غلط کام کر لیا، کوئی گناہ ہو گیا، اپنے آپ پر ظلم کر لیا، ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ تو ایمان والے، جب بھی ان کے ساتھ کوئی غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، غلطی ہوتا ہے، اور غلطی کرنا تو فطرت میں ہماری اللہ نے رکھی ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہوں پر خاموش رہنا اور گناہوں کے لیے بے چین نہ ہونا،
یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ تو مومن جنت والے فوراً بے چین ہو جاتے ہیں، چاہے ان سے کوئی بھی غلطی ہو، کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، اور اس کے لیے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اور چھٹی صفت اللہ نے یہ بتائی کہ وہ اپنے گناہوں پر ولم یصروا علی ما فعلوا، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دینے والا ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو فوراً اپنے گناہوں کو اپنی توبہ کے لیے مقدم کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جلدی بازی کر کے توبہ کرتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ نے فرمایا کہ غلطی ہو گئی اور غلطی ہونے کے بعد میں فوراً توبہ کی طرف لپکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا۔ یہ 3 آیتوں میں 6 صفات آپ نے سنے۔ اب آئیے ایک اور سورۃ المؤمنین میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ کامیابی سب سے بڑی جنت ہے، کامیابی سب سے پہلے جنت ہے، تو جنت کے لیے 1 آیت سے لے کر 11 آیتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کریں۔ سب سے پہلی صفت ہے مومنون، یعنی ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین پر جو ایمان ہمارا ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ارکان ایمان ہیں، ارکان اسلام ہیں، اور تقدیر پر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید اور عبادت اس کی اچھی ہونی چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق اس کا دین ہو، اس کی زندگی ہو، تو ایسا ایمان والا مومن یہ جنت کے حقدار ہے، نمبر 1۔ دوسری صفت بتائی جنت والوں کی کہ وہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کے معنی ہے کہ آدمی نماز جب پڑھے تو بالکل ظاہری باطنی آداب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، جی تیرا دل تو ہے ثنا معاشنا، تو کیسے تیرا دل تو ہے ثنا معاشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، یعنی تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، ایسے نہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا پڑھا اس کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اللہ سے اپنی دعاؤں سے، اپنے خشوع اور خضوع، اللہ کے خوف سے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جنت پانے کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں دل لگا کے، من سے۔ تیسری صفت بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، لغو یعنی ایسی چیزیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا کام جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے کہنا ہو یا کرنا ہو یا کوئی بھی چیز بیکار کی جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں اپنے زندگی کو ضائع نہیں کرتے، وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ جیسے نمازوں کی حفاظت کرتے تھے، ویسے ہی اپنے اوقات کی بھی، اپنی زندگی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، بیکار لایعنی چیزوں میں اپنے زندگی کے اوقات کو ضائع نہیں کرتے۔ اور چوتھی صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ زکوٰۃ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا، اور جس کو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اللہ کے راستے میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ میں اپنی زبان سے صدقہ اور خیرات، اپنے مال سے صدقہ اور خیرات، ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ سب صدقہ ہے، وہ صرف زکوٰۃ کے اندر شامل ہیں۔ اور 5ویں صفت بتائی والذین هم لفروجہم حافظون، وہ ایمان والے، جنت والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے۔ تو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ جو شخص زنا، لواط یا جو بھی بد اخلاقی، فحاشی، بے حیائی کا کام کرتا ہے، وہ جنت والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی نظریں دوڑانا، حسین و جمیل عورتوں کو ڈھونڈنا اور ان کو لمس کرنا، چھونا، یہ سب سوائے اپنی بیوی کے۔ بیوی کو آپ جیسے چاہے دیکھیں، جیسے چاہے چھوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، اگر بیوی اور لونڈی کے علاوہ آپ اور بھی راستے تلاش کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ مشت زنی یعنی ہاتھ سے جو لوگ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور منی خارج کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت سے، اور آدمی اپنی زندگی کو پاک دامنی کے ساتھ گزارتا ہے جنت والا، تو روزے داروں
خالی صرف روزہ رکھ کر اگر باقی تمام چیزوں سے ہم باز نہیں آئیں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ جو باب الریان سے داخل ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے۔ چھٹی صفت یہ بتائی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں کو حفاظت کرتے ہیں، یعنی امانتیں، کبھی کسی کی بات امانت ہوتی ہے، کبھی کسی کا کام امانت ہوتا ہے، اور آنکھ مارنا، اور آنکھ ایک امانت ہے کہ آپ کسی کو آنکھ نہ ماریں، اور کسی طرح سے آپ کسی کی بات مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کا راز آپ کو معلوم ہوا تو اس کو ظاہر نہ کریں، اسی طرح سے، اور اپنے اوپر ہمارے اور دوسروں کے بیچ میں بہت سارے اگریمنٹ ہوتے ہیں، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، بیوی سے، بچوں سے، ان تمام کے حقوق کو پورا کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پوری طرح سے ادا کرنا جنت میں جانے کے لیے شرط، چھٹی صفت بتائی ہے۔ اور آئیے 7ویں صفت یہ ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، 5 وقت کی نماز کی پوری طرح سے حفاظت کرنے والے، کیونکہ جو فرض نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے۔ ان نمازوں کو ان کے اوقات پر اچھے طریقے سے اس کے ارکان اور اس کے شرائط اور اس کے واجبات اور اس کی تمام سنتوں کے ساتھ میں نمازوں کی حفاظت کرنے والے اور شروع سے آخر تک نماز کا خیال رکھنے والے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ویسے تو قرآن کریم میں بہت سارے صفات اور بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے اس کے اندر خشوع اور خضوع، خوف الہی طاری ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کے ثواب کی امید رکھتا ہے، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگتا اور اپنے نفس کو مختلف غلطیوں میں نہیں ملوث کرتا، اور وہ ہمیشہ اپنے نفس کو بچاتا ہے، اپنی خواہشوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پر چلاتا ہے، تو ایمان اور عبادت اور ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کے ساتھ میں اگر کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مقام اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا، روزے دارو جنت کو پانا ہے تو ایک اور آسان راستہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایسا عمل جو ان کو جنت میں داخل کر دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیک بکثرۃ السجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیئۃ، آپ کثرت کے ساتھ سجدے کرو، اس لیے کہ جب بھی سجدہ آپ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بلند فرماتا ہے ایک درجہ، اور تمہاری زندگی کے غلطیوں اور گناہوں کو ایک مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کیا، ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی فی کل یوم 12 رکعۃ تطوعا، کوئی بھی مسلمان اللہ کے لیے ہر دن 12 رکعت نماز پڑھتا ہے سنت، غیر فریضۃ، فرض کے علاوہ، الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر دن ایک جنت میں ایک مقام، ایک گھر، اس کی ایک بلڈنگ بنتی ہے اگر 12 رکعت سنت اہتمام کے ساتھ پڑھے، فرض نمازوں کے ساتھ، فرض کے علاوہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ اور یہ 12 رکعت کون سے ہیں؟ 4 رکعت ظہر سے پہلے، اور 2 رکعت ظہر کے بعد، اور 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ بس اب جنت میں آپ اب روزانہ گھر بناتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو جنت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ جنت میں زیادہ چیز کیا لے کے جاتی ہے انسانوں کو؟ آپ نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی اپنی زندگی میں۔ رمضان کا روزہ تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا، اور یہ تقوی
سب سے بڑی بنیادی چیز ہے جنت میں جانے کے لیے. اور دوسری چیز حسن الاخلاق، حسن خلق. اور یہ جب دو چیزیں یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد، ایمان صحیح ہو، عمل صالح ہو اور لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں، پھر جنت پکی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.